بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم معزز سامعین۔ ہاں، ایک بات ضروری عرض کرنا ہے کہ عزیز مصر بنیامین کو دیکھنا چاہتا ہے، اور وہاں اس کے لیے جانے سے ایک ایک شطر کا بوجھ گندم ہم کو زیادہ ملے گا، اور اگر ہم اس کو وہاں نہ لے جائیں تو ہم کو کچھ نہیں ملے گا۔ اس بات کو سن کر حضرت یعقوب نے اپنے دل میں سوچا کہ وہاں میرا یوسف ہے، اگر میرا یوسف وہاں نہ ہوتا تو بنیامین کو کیوں دیکھنا چاہتا۔ یہ سمجھنے کی بات ہے کہ عزیز مصر کو بنیامین سے کیا مطلب۔ وہ سب بھائی اپنے ابا جان سے عرض کرنے لگے، اے عزیز مصر نے ہماری شکلیں دیکھیں، اور پھر خوش ہو کر کہنے لگے کہ تم لوگ اپنے چھوٹے بھائی کو آئندہ ضرور اپنے ہمراہ لانا، ورنہ گندم نہ ملے گا۔ مجھے اس کے دیکھنے کا بہت شوق ہے، کیونکہ وہ آپ لوگوں سے سب سے چھوٹا ہے، بامصدق اس آیت شریف کے قول اللہ تعالی۔ پس جب پھر آئے طرف باپ اپنے کے، کہا انہوں نے، اے ہمارے باپ، منع کیا گیا ہے ہم سے، پس بھیج ساتھ ہمارے بھائی کو ہمارے درمیان، تاکہ ہم اس کی نگہبانی کریں۔ حضرت یعقوب نے کہا، کیا اعتبار کروں تمہارا اس پر، مگر وہی جیسا کہ اعتبار کیا تھا اس کے بھائی پر پہلے۔ کہنے لگے، اللہ تعالیٰ بہتر نگہبان ہے اور سب مہربانوں سے بڑا مہربان ہے۔ جب وہ لوگ سب کے سب اپنے باپ کے پاس آئے اور اپنا لایا ہوا اسباب کھولا، تو اس اسباب میں اپنا مال بھی پایا جو لے گئے تھے، قول اللہ تعالی۔ اور جب کھولا انہوں نے اسباب اپنی پونجی جو تھی وہ اس میں پائی، اور انہوں نے اپنے باپ سے کہا کہ جو ہم لوگ لے کر گئے تھے وہ سب واپس آ گئی ہے۔ اگر آپ نے چھوٹے بھائی ہمارے کو ہمراہ روانہ نہ کیا تو آئندہ بھی ہم سب کو غلہ ایک ایک بوجھ اونٹ کا ملے گا، ورنہ ہم سب کو محروم کر دیا جائے گا۔ پھر یہ بات سن کر حضرت یعقوب نے کہا کہ ہرگز نہ بھیجوں گا اپنے چھوٹے بیٹے کو تمہارے ساتھ، یہاں تک کہ قسم دو اللہ تعالیٰ کی میرے روبرو اس کو لے آؤ گے واپس میرے پاس۔ پس جب دیا انہوں نے ان کو عہد اپنا، کہا اللہ تعالیٰ اس بات پر شاہد ہے، اور جو کچھ ہم لوگ آپ سے کہتے ہیں وہی ہمارا اور آپ کا کارساز ہے۔ پھر سب بھائیوں نے اپنے باپ کے سامنے عہد کیا اور پھر قسم کھائی۔ تب حضرت یعقوب علیہ السلام نے فرمایا کہ خدا حافظ ہے اور شاہد ہے تمہارا قول و قرار پر، اور یہ بھی خبر ہے کہ حضرت یعقوب علیہ السلام نے جب اپنی پونجی پائی اونٹوں کے بوجھ میں جو مال بھیجا تھا اناج لینے کے لیے مصر میں، پس حضرت یعقوب علیہ السلام کو کامل یقین ہوا کہ مصر میں میرا یوسف ہے۔ اگر یوسف نہ ہوتا تو اپنے چھوٹے بھائی بنیامین کو مصر میں کیوں بلاتا، اور میں نے بھی یقین کیا اگر مجھے یقین نہ ہوتا تو اپنے چھوٹے بھائی بنیامین کو اپنے بیٹوں کے ساتھ مصر کیوں بھیجتا، اور جو اناج مصر سے آیا تھا اس میں سے آدھا اپنے خویش و اقراب کو دیا اور آدھا ملک شام میں بھیج دیا، اور بنیامین کو اپنے بیٹوں کے ہمراہ مصر روانہ کر دیا، اور چلتے وقت یہ وصیت کی کہ تمام یکبارگی ایک ہی دروازے سے شہر مصر میں داخل مت ہو، بلکہ سب مختلف دروازوں سے داخل ہو، ممکن ہو کسی کی بد نظر تم پر پڑے۔ اور جو میری پونجی وہاں سے بذریعہ شطر کے بوجھ میں واپس آ گئی ہے یہ تم لیتے جاؤ، اور یہ وہاں دے دینا، ہو سکتا ہے شاید بھول میں چلی آئی ہو، اور یہ چیز اناج کی قیمت میں دی گئی ہے، تمہیں واپس رکھنا حلال نہیں۔ یہ وصیت فرمائی اور پھر کہا، جاؤ میں نے تمہیں خدا پر سونپا۔ توکلت علی اللہ کہہ کر رونے لگے، اور اہل کنعان نے آپ کو روتے دیکھا تو وہ لوگ بھی آپ کے ساتھ رونے لگے۔ ادھر حضرت یوسف اپنے چھوٹے بھائی کے لیے بہت منتظر تھے کہ دیکھیں کب آویں گے۔ غرض یہ کہ وہ سب لوگ چند ہی روز میں مصر جا پہنچے، اور حضرت یوسف کو خبر دی گئی کہ آپ کے پاس کنعان سے 11 آدمی آئے ہیں۔
یہ خبر سن کر حضرت یوسف بہت خوش ہوئے۔ معلوم کیا تو پتہ چلا کہ 11 آدمی بنیامین کو لے کر آئے ہیں، اور سب بھائی بامعجب وصیت اپنے اپنے باپ کی علیحدہ علیحدہ دروازے سے متفرق صورت میں مصر میں داخل ہوئے، جیسا کہ حضرت یعقوب علیہ السلام نے فرمایا، قول اللہ تعالی۔ اور حضرت یعقوب نے کہا کہ اے میرے بیٹو، مت داخل ہونا ایک دروازے سے، اور تم داخل ہونا مختلف علیحدہ علیحدہ دروازوں سے، اور میں کچھ بھی طاقت نہیں رکھتا کہ میں کسی چیز سے بچا سکوں بجز حکم خداوندی کے، اور حکم سوائے اللہ تعالیٰ کے کسی کا نہیں، اور اس پر مجھ کو بھروسہ ہے، اور یہ بھی مجھے کامل یقین ہے کہ اسی پر بھروسہ کرنا چاہیے بھروسہ کرنے والوں کو۔ یہ در حقیقت لوگوں کی ٹوک کا بچاؤ بتایا، اور پھر بھروسہ کیا اللہ تعالیٰ پر، اور ٹوک لگی غلط نہیں ہے، اور اس کا بچاؤ کرنا بھی جائز ہے۔ اور جب داخل ہوئے یوسف کے پاس اپنے پاس رکھا اور اپنے بھائی کو کہا، میں ہوں بھائی تیرا، اور تم کس طرح پر غمگین مت ہو ان کاموں سے جو کرتے رہیں سب بھائی مل کر۔ اور وہ سب شہر میں جا کر ایک جگہ جا کر اترے۔ بعد اترنے کے ایک ملازم شہر کا ان کو سیدھے راستے سے حضرت یوسف کے پاس لے گیا۔ سب بھائیوں نے بوقت ملاقات کے حضرت یوسف کو باادب سلام علیک عرض کیا، اور ایک دستار جو حضرت یعقوب کو اپنے دادا حضرت ابراہیم علیہ السلام سے میراث میں ملی تھی، وہ انہوں نے اپنے باپ کے کہنے کے مطابق حضرت یوسف کو پیش کر دی، اور حضرت یوسف علیہ السلام سے کہا کہ یہ ہمارے باپ کا دیا ہوا ہدیہ ہے۔ حضرت یوسف علیہ السلام اپنے باپ کی بھیجی ہوئی دستار دیکھ دیکھ کر از حد خوش ہوئے، کیونکہ یہ دستار جس کسی کو پہنچی وہ اللہ تعالیٰ کا پیغمبر ہوا، اور معلوم کیا کہ جو پونجی اپنے بھائیوں کو پھیر دی تھی کہ تم لوگ اس کو لے جا کر اسے اپنے خرچ وغیرہ میں لانا، پھر اس کو ویسا ہی باپ نے واپس کر دیا۔ یہ دیکھ کر حضرت یوسف کو کچھ افسوس ہوا، لیکن مہمانوں کی مہمان نوازی کرنا ضروری تھا۔ فوراً اپنے خادموں اور خانساموں کو حکم دیا کہ کھانے جلد از جلد تیار کرو اور باقاعدہ دسترخوان لگاؤ۔ چنانچہ آپ کے کہنے کے مطابق کھانے نہایت نفیس اور مختلف قسم کے دسترخوانوں پر چن دیے گئے۔ پھر حضرت یوسف نے اپنے مہمانوں کو طلب کیا اور ان سے فرمایا کہ اس وقت کھانا تیار ہے، آپ حضرات دسترخوان پر بیٹھ کر کھانا کھائیے، لیکن ایک بات ضروری کہنی ہے کہ جو بھائی ایک ہی ماں کے بطن سے ہوں تو وہ ایک ہی جگہ پر بیٹھ کر کھانا کھائیں۔ یہ بات حضرت یوسف کی سن کر سب بھائی ایک ہی جگہ پر بیٹھ گئے، صرف بنیامین ہی اکیلے رہ گئے، اور وہ یہ حال دیکھ کر رونے لگے۔ حضرت یوسف نے بنیامین سے کہا کہ بھائی تم کیوں روتے ہو اور تمہارے رونے کا سبب کیا ہے؟ بنیامین نے روتے ہوئے کہا کہ میرا ایک سگا بھائی تھا اور اس کا نام یوسف تھا، میرے بھائیوں کی غفلت سے اس کو بھیڑیے نے کھا لیا، اور میں اپنی ماں سے اکیلا بھائی ہوں۔ اس وقت مجھے خیال آیا کہ اگر وہ ہوتا تو وہ میرے ساتھ بیٹھ کر کھانا کھاتا۔ اس بات کو سن کر حضرت یوسف علیہ السلام نے اپنے بھائیوں سے کہا کہ تم لوگ اپنے چھوٹے بھائی یعنی بنیامین کو اجازت دو کہ وہ میرے ساتھ اس وقت بیٹھ کر کھانا کھا لے۔ انہوں نے کہا اگر آپ یوں نوازش و کرم فرماتے ہیں تو یہ ہماری سرفرازی ہے۔ اس بات کو طے کر کے حضرت یوسف نے ان کے سامنے کھانا نہ کھایا اور بنیامین کو اپنے ساتھ لے کر خلوت سرا میں چلے گئے اور اپنے چاہانہ چہرہ کا نقاب اٹھا کر بنیامین کو دکھایا۔ بنیامین حضرت یوسف کی شکل و صورت دیکھ کر بے ہوش ہو گئے۔ پھر حضرت یوسف نے ان کے چہرے پر عرق گلاب چھڑکا، جس کی وجہ سے وہ ہوش میں آ گئے۔ حضرت یوسف نے بنیامین سے کہا کہ تم کو کیا ہوا ہے؟ شاید تم کو مرگی کی بیماری ہے۔ پھر بہت ہی غمخواری اور دلاسا دینے لگے۔
بنیامین نے کہا کہ میں پیغمبر زادہ ہوں، ہم کو مرگی کی بیماری نہیں ہوتی ہے، میں تو آپ کو دیکھ کر بے ہوش ہو گیا تھا، آپ تو میرے بھائی جو گم ہو گئے تھے ہیں، جن کا نام یوسف ہے، انہی کی شکل ہے۔ بنیامین کی یہ بات سن کر حضرت یوسف نے کہا تم سچ کہتے ہو، میں وہی تمہارا گم ہوا یوسف ہوں، اب تم کو کچھ اندیشہ نہ کرو اور خاطر جمع رکھو۔ یہ بات سن کر بنیامین پھر بے ہوش ہو گئے۔ تقریباً 1 گھنٹہ کے بعد اٹھ کر بیٹھے اور ہوش میں آ گئے۔ پھر حضرت یوسف بنیامین سے اپنے والد بزرگوار کا حال پوچھنے لگے کہ ہمارے والد اب کیا کرتے ہیں اور وہ کس حال میں رہتے ہیں؟ وہ بولے تمہارے فراق میں بیت الاحزان میں بیٹھے عبادت کرتے رہتے ہیں اور تمہارے لیے شب و روز روتے رہتے ہیں اور دونوں آنکھیں جاتی رہی ہیں اور تمہارے غم میں ان کی زندگی تلخ ہو گئی ہے۔ حضرت یوسف بنیامین کی یہ باتیں سن کر بہت رونے لگے اور کہا تم کھانا کھاؤ اے میرے پیارے چھوٹے بھائی، اور میں اپنی مصیبت کا قصہ جو ظلم بھائیوں نے مجھ پر کیا تھا میں تم سے بیان کرتا ہوں۔ سب سے پہلے میری بات ظلم کی یہ کی کہ میرے باپ سے بہانہ بنا کر جنگل میں لے گئے اور وہاں جا کر مجھے اندھیرے کنویں میں ڈال دیا، اور پھر کچھ دن بعد گزرنے والے قافلے نے ہم کو اس اندھیرے کنویں سے نکالا، تو پھر ہمارے انہی بھائیوں نے اسی قافلہ کے سردار کے ہاتھ ہم کو بیچ دیا۔ ہم نے کنویں میں بہت تکلیف اٹھائی اور میں تو یہ سمجھتا ہوں کہ اس تکلیف و مصیبت کے صلہ میں اللہ تعالیٰ نے اس سلطنت کی دولت سے نوازا ہے، اور تم اس بات کو میری بطور امانت رکھنا اور یہ بات کسی سے نہ کہنا، اور اپنے بھائی یہ بات سننے نہ پائیں۔ میں کسی ہیلے سے تم کو اپنے پاس رکھوں گا اور بہت اچھی طرح سے میرے پاس رہو گے۔ پھر یہ باتیں کر کے بنیامین اس خلوت سرا سے باہر نکل آئے۔ حضرت یوسف نے اپنے بھائیوں کو برابر 3 دن تک کھانا پینا کھلایا، پھر چلتے وقت ہر ایک کو ایک ایک شطر کا بوجھ اناج دے کر رخصت کیا، اور ایک ہیلا سازی کر کے چپکے سے ایک پیالہ چاندی کا اپنے پانی پینے کا جو جواہر سے جڑا ہوا تھا ایک کنانی غلام کو کہہ دیا کہ اس پیالے بے بہا کو بنیامین کے شطر کے بوجھ میں چھپا کے رکھ دینا۔ چنانچہ اس غلام نے ایسا ہی کیا کہ جیسا کہ اس کو حکم دیا گیا تھا، اور وہ سب تقریباً 1 منزل کی راہ نکل چکے تھے۔ اس کے بعد حضرت یوسف نے اپنے چند سواروں کو ان کے پیچھے بھیجا کہ پیالہ پانی پینے کا ماں بنیامین کے ہمارے پاس لائیں۔ یہ خبر سنتے ہی چند سوار فوراً ان کے پیچھے روانہ ہو گئے، اور انہوں نے اس قافلے کو دور جا کر پا لیا اور اس قافلہ کو پکارا اے قافلے والو، ذرا ٹھہرو، تم کہاں جا رہے ہو؟ ہماری ایک قیمتی چیز گم ہو گئی ہے، بہت ممکن ہے وہ تم لوگوں کے پاس ہو، پہلے تو تم لوگ اپنی تلاشی دے دو، شاید چیز تمہارے پاس سے نکل آئے، اور ممکن ہے کہ تم ہی چور ہو جیسا کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا۔ اور پھر جب تیار کر دیا ان کو اسباب اور ان کا، اور رکھ دیا پانی کے پینے کا پیالہ جان بوجھ کر اپنے بھائی بنیامین کے بوجھ میں، پھر پکارنے والوں نے اے قافلے والو، یقیناً تم چور ہو۔ کہنے لگے اپنا منہ کر کے ان کی طرف کیا تم نہیں پاتے؟ وہ بولے کہ ہم نہیں پاتے۔ بادشاہ کا ناب یعنی پیالہ، اور جو کوئی پیالہ لائے گا تو اس کو 1 اونٹ کا بوجھ انعام میں ملے گا، اور میں اس کا ضامن ہوں۔ وہ بولے قسم ہے اللہ کی، تم کو معلوم ہے کہ ہم شرارت کرنے نہیں آئے تھے اس ملک میں، اور نہ ہم کبھی چور تھے، اور نہ ہم لوگوں نے کبھی چوری کی ہے۔ ان لوگوں نے ان سے کہا کہ پھر کیا سزا ہے اس کی اگر تم جھوٹے ہوئے؟ تو وہ سب کہنے لگے اس کی سزا بس یہی ہے کہ جس کے بوجھ میں پاؤ وہی جاوے اس کے بدلے میں، اور ہم تو یہی سزا دیتے ہیں گناہ گاروں کو۔ خلاصہ یہ ہے کہ ایک پیالہ بادشاہ کے پانی پینے کا تھا،
اور وہ بادشاہ کی پیاس کا ناپا ہوا تھا۔ یہ پیالہ تھا اناج ناپنے کا۔ حضرت یوسف نے ان کو چور کہلوایا۔ یہ جھوٹ نہیں ہے، اس لیے کہ انہوں نے حضرت یوسف کو اپنے باپ کے سامنے سے لے جا کر چوری سے بیچ ڈالا تھا، اور حضرت یعقوب کے دین میں یہ حکم تھا کہ جو کوئی چوری کرتا وہ مال والے کا غلام ہوتا، صرف 1 برس تک۔ اور ان کے بھائیوں نے کہا بھی تھا کہ تم جیسے چوری میں پاؤ ایسے غلام بنا لینا۔ یہ کہہ کر وہ لوگ قافلہ والوں کا مال و اسباب تلاش کرنے لگے، سب بوجھوں کی اچھی طرح سے دیکھ بھال کی، اور سب سے آخر میں چھوٹے بھائی بنیامین کے شطر کے بوجھ کی تلاشی لی۔ بالآخر بنیامین کے شطر میں شلیتے میں وہ پیالہ نکلا، جیسا کہ قول اللہ تعالی۔ پھر شروع کی اس نے دیکھنا، خریحان ان کی پہلے اپنے بھائی کی خرجی سے، آخر کو وہ برتن نکالا ایک خرجی سے اپنے بھائی کی، پھر سب کو حضرت یوسف کے پاس حاضر کیا۔ ان کے بھائی بہت طاقتور تھے، اگر وہ اپنی طاقت سے کام لیتے تو وہ نہ پکڑے جاتے، لیکن چھوٹے بھائی بنیامین کی وجہ سے سب پکڑے اور حضرت یوسف کے پاس حاضر کیے گئے۔ اور جب حضرت یوسف کے پاس واپس بھیجے گئے تو وہ آپس میں مشورے کرنے لگے کہ عزیز مصر سے یہ بات کہنا چاہیے کہ ہمارے چھوٹے بھائی کے عوض میں کسی دوسرے بھائی کو 1 سال کے واسطے غلام رکھ لیجئے، تاکہ ہم لوگ اپنے کیے ہوئے وعدے کے مطابق اپنے باپ کے پاس اپنے چھوٹے بھائی بنیامین کو لے جائیں اور ان کے سپرد کر دیں، ورنہ ہم اپنے باپ کی نظروں میں گر جائیں گے اور کیا جواب دیں گے، اور باپ ہم سے سخت ناراض ہوں گے اور کہیں گے کہ بنیامین کو بھی یوسف کی طرح گم کر دیا۔ ہم لوگ اگرچہ چند یقین دلائیں گے، لیکن وہ کبھی ہماری بات کو باور نہیں کریں گے۔ اپنے جی میں یہ مشورے کرنے لگے اور دربار کو ہمراہ لے کر حضرت یوسف کے حضور میں حاضر ہوئے، اور حضرت یوسف سے بولے، اے عزیز مصر، ہم نے آپ پر بہت مہربانی کی اور شفقت فرمائی، اور اس سے بھی زیادہ آپ سے نوازشات کی امیدیں ہیں، لیکن ایک مؤدبانہ التماس ہے، آپ اپنے لطف و کرم سے ہمارے چھوٹے بھائی بنیامین کو چھوڑ دیں، تاکہ ہم لوگ اپنے کیے ہوئے وعدوں کے مطابق اپنے باپ کے پاس لے جائیں، اور ہم لوگوں کو کامل یقین ہے کہ آپ ضرور ہماری گزارشات پر توجہ فرمائیں گے اور ہم لوگوں کو تشکر و تمدن کا موقع دیں گے۔ یہ سن کر حضرت یوسف نے کہا، حکم شرعی تمہارے دین میں یہی ہے، اور تم نے بھی یہ چیز پہلے قبول کر لی تھی کہ چور پکڑا جاوے بموجب شرع کے وہ ہماری قید میں 1 سال تک رہے گا، اور تم لوگوں نے بھی یہی کہا تھا، ہم سب پیغمبر زادے ہیں اور نیک مرد ہیں، بھلا بتاؤ کیا یہ درست ہے کہ تمہارا بھائی میری چوری کرے؟ وہ بولے کہ آپ سچ فرماتے ہیں، چوری کرنا اس کے حق میں عجیب نہیں، کیونکہ اس کا بھائی بھی چور تھا۔ چنانچہ اس جگہ اللہ تعالیٰ نے یوں وضاحت بیان فرمائی، قول اللہ تعالیٰ۔ انہوں نے کہا اگر اس نے چرایا تو چوری کی اس کے بھائی نے بھی پہلے۔ تب حضرت یوسف نے یہ سن کر دل میں کہا، قول اللہ تعالیٰ۔ تب آہستہ کہا یوسف نے اپنے جی میں، اور ان کو نہ جتایا، اور بولا کہ تم بدتر ہو درجے میں، اور اللہ تعالیٰ خوب جانتا ہے جو تم بتاتے ہو۔ مروی ہے کہ اگرچہ وہ چوری کا ذکر نہ کرتے تو بنیامین کو لے جا سکتے تھے، چنانچہ انہوں نے چوری کا ذکر کیا۔ اس بات کو سن کر حضرت یوسف نے غصہ میں آ کر اپنے دل میں کہا کہ تم نے ایسی چوری کی ہے کہ اس کے بھائی کو باپ سے چرا کر بیچ ڈالا، اور میری چوری کا حال اللہ تعالیٰ کو خوب معلوم ہے۔ ان پر چوری کے تان کا قصد یہ ہے کہ حضرت یوسف کو پھپھی نے بچپن میں پالا، جب بڑے ہوئے تو باپ نے چاہا کہ اپنے پاس رکھوں، اور پھپھی کو محبت تھی، اس لیے انہوں نے چھپا کر ایک
ٹپکا ان کی کمر سے باندھ دیا۔ پھر کچھ دیر بعد وہ اس کو ڈھونڈنے لگی۔ آخر لوگوں میں چرچا ہوا۔ آخر وہ پٹکا یوسف کی کمر سے نکلا اور باسبب موافق ان کے دین کے 1 برس تک ان کی پھوپھی نے اس حیلہ سے حضرت یوسف کو اپنے پاس رکھا، اور حضرت یوسف نے کہا کہ بھائیوں نے مجھ پر اتنا ظلم کیا اور ستایا، یہاں تک کہ مجھ کو بعید الوطن کیا، پھر بھی یہ لوگ چوری کی تہمت دیتے ہیں۔ یہ سب لوگ عجیب آدمی ہیں۔ بالآخر بھائیوں نے حضرت یوسف سے عرض کی کہ اے عزیز مصر، ان کے والد بزرگوار بہت ضعیف اور نابینا ہیں، اور ان کی مفارقت میں اور بھی زیادہ پریشان ہوں گے۔ آپ ہمارے اور بھائیوں میں سے ایک بھائی کو رکھ لیجئے، اس کا بدلہ ہو جائے گا، اور ہم میں سے آپ کی خدمت بھی بخوبی کر سکے گا۔ قول اللہ تعالی، ترجمہ، کہنے لگے اے عزیز مصر، اس کا باپ ہے بوڑھا، بڑی عمر کا، سو آپ ہم میں سے اس کے بدلے دوسرے کو رکھ لیں، اور ہم آپ کی محبت و احسان والا دیکھتے ہیں۔ حضرت یوسف نے اس کے جواب میں کہا، قول اللہ تعالی، بولے یوسف، اللہ تعالیٰ پناہ دے کہ ہم کسی کو پکڑیں مگر اس کو کہ جس کے پاس پائی اپنی چیز۔ اگر ہم اس کے خلاف کریں گے تو بہت بے انصاف ہوں گے۔ یعنی حضرت یوسف نے فرمایا کہ معاذ اللہ، ہم بے گناہ کو پکڑیں گے، لیکن ہم اس کو گرفتار کریں گے جس کے پاس پائی گئی ہماری چیز، اور اگر ہم تمہارے کہنے سے کسی بے گناہ کو پکڑیں گے تو پھر ہم تو بہت ظالم ہوں گے۔ اور اس جملہ میں حضرت یوسف نے ایک اشارہ فرمایا جو آخرت پر دلالت کرتا ہے، جیسا کہ حضرت یوسف نے فرمایا کہ ہم بے گناہ کو نہیں پکڑیں گے مگر ہم پکڑیں گے اس کو جس نے چوری کی ہے۔ ایسا ہی قیامت کے دن جو شخص چاہے کہ کسی کو بخشوا دے اللہ تعالیٰ سے، حق سبحانہ تعالیٰ اس وقت فرمائے گا کہ جس بندے نے میرے حکم کو مانا اور مجھ کو واحد جانا، اس کو بخشوں گا۔ حاصل کلام، ہر چند بھائیوں نے چاہا کہ حضرت یوسف سے اپنے چھوٹے بھائی بنیامین کو چھڑا لیں، لیکن وہ کسی طرح سے چھڑا نہ سکے اور بہت ہی مایوس ہو گئے، اور سب کے سب شہر کے دروازے پر جا بیٹھے اور آپس میں صلاح مشورہ کرنے لگے اب کیا کرنا چاہیے۔ اور بعض ان میں سے کہنے لگے کہ نہ ہم ادھر جا سکتے ہیں اور نہ ادھر، اور بنیامین کو یہاں چھوڑ کر کہاں جاویں۔ کہنے لگے عجیب شامت ہم پر آئی، آخر باپ کو جا کر کیا جواب دیں گے۔